بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، شاہد کے حضور خفا ہیں منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سواد لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، ختم نبوت پہ جان دینے کا عزم کرنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ میں اس تلاوت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں 3 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر کی ذات۔ نمبر 2، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا اس پیغمبر کی بات۔ نمبر 3، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا اس پیغمبر کی جماعت۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، پیغمبر کی ذات بھی جنتی، پیغمبر کی جماعت بھی جنتی، پیغمبر کی بات بھی جنتی۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی جماعت بھی اعلیٰ۔ ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے، پیغمبر کی ذات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی بات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی جماعت من حیث الجماعت بھی معصوم ہے۔ کسی کو دھوکہ اس سے لگا وہ پیغمبر کی ذات نہیں سمجھا، کسی کو دھوکہ اس سے لگا وہ پیغمبر کی بات نہیں سمجھا، اور کسی کو دھوکہ اس سے لگا وہ پیغمبر کی جماعت نہیں سمجھا۔ ہم دیوبند والے پیغمبر کی ذات بھی سمجھے ہیں، ہم دیوبند والے پیغمبر کی بات بھی سمجھے ہیں، ہم دیوبند والے پیغمبر کی جماعت بھی سمجھے ہیں، اور ہمارا پیغمبر کے دین پہ ایمان اسی ترتیب سے ہے۔ پہلے پیغمبر کی ذات ہے، پھر پیغمبر کی بات ہے، اور پھر پیغمبر کی جماعت ہے۔ اگر ہم نے پیغمبر کی ذات کو دیکھا، ہم نے قرآن کریم کو پڑھا، ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ پیغمبر کی ذات کو خدا نے بنایا تو زمین کی مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ خدا نے پیغمبر کی ذات کو بنایا تو جنت کی مٹی سے بنایا ہے۔ اور اس پیغمبر کی ذات کے پھر پیغمبر کی ذات آدم سے عیسیٰ ہے۔ ہم نے ان کے امام الانبیاء کو دیکھا تو انہیں خدا نے صرف جنت سے نہیں بلکہ جنت الفردوس کی مٹی سے بنایا۔ پتہ یہ چلا ہے، ایک مٹی میری اور تیری ہے، وہ زمین والی ہے، ایک مٹی آدم سے عیسیٰ انبیاء کی ہے، وہ جنت والی ہے، ایک مٹی امام الانبیاء کی ہے، وہ جنت الفردوس والی ہے۔ ہم پیغمبر کی ذات کو دیکھیں تو اعلیٰ ہے، امام الانبیاء کو دیکھیں تو سب سے بالا ہے۔ ہم پیغمبر کی ذات بھی مانتے ہیں، لیکن اگر یہ سمجھ لیتا پیغمبر کی ذات کہاں سے بنی ہے، ہمیں کتنے مسئلے سمجھ آ سکتے تھے، کیونکہ پیغمبر کی ذات کا وجود جنتی ہے، وہ جنتی وجود دنیا میں آیا۔ پیغمبر کی ذات کو دیکھ لے، دنیا کے
ماحول کی وجہ سے آثار نظر آئیں گے. وجود جنتی ہے تو پیغمبر کے وجود میں جنت کا نقشہ نظر آئے گا. جب جنت میں تو جائے گا تو جنت میں جا کے دیکھے, آج پڑھ لے, جنت میں وبا نہیں ہے. پیغمبر کے وجود میں وبا نہیں, سراپا شفا ہے. یہ جنتی وجود کی وجہ سے ہے. جنت میں جائے گا تو وہاں پہ بھو نہیں ہے. پیغمبر کے وجود اثر کو دیکھ لے, پیغمبر کو پسینہ آیا دنیا کے ماحول کی وجہ سے, میرے اور تیرے پسینے سے بو ہے. ہمارا وجود زمین کی مٹی کا ہے, پیغمبر کے پسینے سے خوشبو ہے. وجود جنت کی مٹی سے ہے. بول و براز میرا اور تیرا بھی ہے لیکن یہ ناپاک ہے. پیغمبر کا بول و براز پاک ہے. جنتی وجود کی مٹی کی وجہ سے ہے. پیغمبر کا وجود بھی ہے, میرا اور تیرا وجود بھی ہے. نیند تجھ پہ مجھ پہ بھی آتی ہے, پیغمبر کی ذات پہ بھی آتی ہے, لیکن میرے اور تیرے وجود پہ نیند ہے. آنکھ پر بھی آتی ہے, دل پر بھی آتی ہے. پیغمبر پہ نیند آ جائے, پیغمبر کی آنکھ پہ آتی ہے, دل جاگتا ہے. وجود جنت کی مٹی سے بنا ہے. جنت میں نیند کا تصور نہیں ہے. موت تجھ اور مجھ پہ بھی آئے گی, پیغمبر کی ذات پہ بھی آئی ہے, لیکن میری اور تیری موت وہ ہے جو آنکھ پر بھی ہے, ہمارے ظاہر اور باطن دل پر بھی ہے. لیکن پیغمبر کی موت وہ ہے جو آنکھ پہ آ جاتی ہے, قلب اتھر پہ تب بھی حیات رہتی ہے. بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی نے آب حیات میں لکھا ہے. مولانا نانوتوی نے بات سمجھائی ہے. نیند پیغمبر پر بھی آئی ہے لیکن آنکھ پر آئی ہے. موت نبی پر بھی آئی ہے لیکن آنکھ پر آئی ہے, قلب اتھر پہ نہیں آتی. میں صرف ایک دلیل سے بات واضح کرتا ہوں. اگر پیغمبر کی ازواج مطہرات کے بارے میں عقیدہ بیان کیا جائے, ہر بندہ یہ بات کہتا ہے پیغمبر کی بیوی سے امت کا نکاح جائز نہیں ہے. پوچھو نکاح حرام کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے وجہ یہ ہے یہ امت کی ماں ہے, لیکن امت کی ماں جسمانی نہیں روحانی ہے. اگر وجہ یہی بات صرف بنتی تو پھر شیخ کی بیوی سے مرید کا نکاح نہ ہوتا, وہ روحانی ماں ہے. استاد کی بیوی سے شاگرد کا نکاح نہ ہوتا, وہ روحانی ماں ہے. کسی نے کہا پیغمبر کی بیوی سے نکاح اس لیے نہیں ہے پیغمبر قبر میں زندہ ہے. اگر یہی وجہ ہوتی تو پھر شہید کی بیوی سے نکاح نہ ہوتا, بالآخر وہ بھی تو قبر میں زندہ ہے. پھر پیغمبر کی زوجہ سے امت کا نکاح حلال کیوں نہیں ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی نے سمجھایا, جب شہید پہ موت آئی ہے پورے جسم سے روح نکل گئی ہے, شہید کی بیوی بھی روح سے نکل گئی ہے. جب روح لوٹی حیات ملی, اب بیوی نکاح میں نہیں بیوہ بن چکی ہے, یہ زندہ ہے لیکن بیوی بیوہ ہے. اور جب پیغمبر پہ موت آئی ہے, پیغمبر کے سر مبارک سے لے کے پاؤں مبارک تک یہ وجود اثر سے روح سمٹ کے قلب اثر میں آ گئی ہے. پیغمبر کی یہی موت ہے. جب روح پھیل گئی ہے, یہ پیغمبر کی حیات ہے, تو روح سمٹنے کی صورت میں موت آئی ہے. پیغمبر کی بیوی نکاح میں ہے, پھر روح پھیل کے حیات ملی ہے, یہ بیوی تب بھی بیوی ہے. تو شہید کی بیوی بیوہ بنتی ہے, پیغمبر کی بیوی بیوی رہتی ہے. بیوی سے نکاح نہیں ہوتا, بیوہ سے دوسرے کا نکاح ہو جاتا ہے. ہم پیغمبر کی ذات کو بھی مانتے ہیں. کسی نے پیغمبر کی ذات کو نہیں سمجھا, وہ دھوکے میں لگا ہے. کوئی پیغمبر کی بات نہیں سمجھا تو تب دھوکے میں آ گیا. اس نے کہا میں پیغمبر کی بات نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے محمد ایک بشر ہے, بشر غلطی کر سکتا ہے, پیغمبر کی زبان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن یہ بشر وہ نہیں ہے جو عام بشروں کی طرح ہے. اگر بشر زمینی مٹی سے بنے تو غلطی کر سکتا ہے, جو جنتی وجود سے بنے تو غلطی نہیں کر سکتا. یہ جھوٹ کا وجود خدا نے دنیاوی زمین پہ رکھا ہے, جنت کے وجود میں نہیں ہے. پیغمبر کا وجود جنتی ہے, وہاں جھوٹ بھی نہیں ہے. پیغمبر کا وجود جنتی ہے, وہاں گناہ بھی نہیں ہے. اس لیے پیغمبر اگر بول پڑے تو خود قرآن نے اعلان کیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے پیغمبر نے سمجھایا میری زبان سے جملہ غصے میں نکلے تب بھی نوٹ کر لینا, لا يخرج منه الا الحق. پیغمبر کی ذات سے ہمیشہ جو بھی بات نکلتی ہے وہ سچائی پہ مبنی ہے. بعض لوگوں نے مسئلے پیش کیے ہیں اور یہ پیغمبر کی بات سے پتا چلا آدمی نیک عمل کرے, وسیلہ دے کے دعا مانگو, خدا قبول کر لیتا ہے. میں نے کہا پیغمبر کی بات کو تو سمجھا نہیں ہے, اگر سمجھ لیتا پیغمبر کی ذات کے وسیلے کا بھی تو قائل ہو جاتا. ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے جو پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے, ہم نے احادیث بھی پڑھی ہے جو پیغمبر کی زبان سے نکلی ہے. یہ قرآن بھی پیغمبر سے زبان سے نکلا, تبھی تو ہمیں سمجھ آیا قرآن ہے. جب تک نورانی نبوت سے نہیں نکلا. صحیح بخاری میں روایت موجود
موجود ہے، پیغمبر پہ وحی آئی، کبھی ایسے لگتا جیسے گھنٹی بج رہی ہے، پیغمبر پہ وحی آئی، کبھی ایسے لگتا بکریاں بن بنا رہی ہے۔ ہمیں کب پتا چلا یہ قرآن ہے؟ جب پیغمبر کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہیں تو سمجھ آیا قرآن ہے۔ پتا یہ چلا پیغمبر کی بات نہ مانے قرآن سمجھ آ نہیں سکتا، ہم نے پیغمبر کی ذات کو مانا ہے، پیغمبر کی بات بھی مانی ہے۔ پھر میں صرف ایک مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں، حدیث مسلم میں موجود ہے، ایک بندہ ہمیں سنانے لگا، 3 آدمی جا رہے تھے، وہ غار میں گئے ہیں، طوفان آیا، اوپر چٹان گری ہے، غار کا دروازہ بند ہو گیا، وہ ہلاتے ہیں، چٹان پیچھے نہیں ہٹتی۔ ان تینوں نے مشورہ کیا، میں اعمال پہ بات تفصیل سے نہیں کرتا، ان تینوں نے اپنے اپنے عمل کو پیش کر کے خدا سے دعا مانگی ہے، اللہ یہ ہمارے عمل اگر تیری ذات کے لیے ہے، چٹان کو ہٹا دے، عمل کا وسیلہ دیا ہے، خدا نے چٹان ہٹا دی ہے۔ میں نے کہا بالکل بچا ہے، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کریم میں ہے، مشرکین مکہ نے خدا کو تحدی دے کے چیلنج کے ساتھ بات کی ہے، ان کا نہادا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر دین محمد خدا سچا ہے ہم پہ عذاب برسا دے، خدا نے پتھر نہیں برسائے۔ وہ مشرکین مکہ کہہ سکتے تھے ہم حق بجانب ہیں، عذاب کیوں نہیں آیا؟ خدا نے ہمیں دلیل دی ہے، یہ عذاب کے مستحق تھے، میں نے انہیں عذاب کیوں نہیں دیا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے پیغمبر بچا، یہ تیرا وجود اثر ہے، میں نے اس لیے عذاب نہیں دیا۔ تو میرے بات حدیث مسلم سے سمجھ آئی ہے، حدیث بخاری سے سمجھے، وہاں چٹان ہٹی ہے، وجہ اعمال تھے، ادھر عذاب ہٹا ہے، وجہ پیغمبر کی ذات ہے۔ ہم نے پیغمبر کی بات کو دیکھا، عمل کا وسیلہ ملا ہے، ہم نے قرآن کو دیکھا ہے، پیغمبر کی ذات کا وسیلہ ملا ہے۔ پہلے پیغمبر کی ذات ہے، پھر پیغمبر کی بات ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا ہم مانتے ہیں قرآن کا وسیلہ دے کے مانگ لو، ہم مانتے ہیں پیغمبر کی ذات کا وسیلہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا قرآن تجھ پہ اترا ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کس پہ اترا ہے؟ کہا جی قرآن پیغمبر پہ اترا ہے، ہمارا دعویٰ ہے اگر پیغمبر کی ذات درمیان سے نکال دے ہمیں قرآن مل سکتا ہی نہیں ہے، اس پہ خود قرآن گواہ ہے، پیغمبر کی ذات کو نکال دے قرآن نہیں ملتا۔ قرآن کریم میں ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، پیغمبر میں قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتا یہ ٹکڑوں میں بٹ جاتا۔ قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ دیوبند کے محتمم نے اعتراض کیا یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، اگر قرآن اتنا بوجھ والا پھر پہاڑ پہ اترے یہ ٹکڑے ہو جائے۔ ہم نے تو 10 سال کے بچے کو دیکھا اس نے قرآن اٹھا لیا ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہوئے، اگر بوجھ والا تھا 10 سال کے بچے نے کیوں اٹھایا؟ اگر یہ وزنی نہیں تھا تو پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ قاری محمد طیب نے جواب دیا تم نے آسمان پہ دیکھا ادھر سورج بھی ہے ادھر چاند بھی ہے، سورج کی روشنی اپنی ہے چاند کی اپنی نہیں ہے، اگر سورج کو دیکھے آنکھ جواب تھکاتی ہے، سورج کے سامنے بیٹھ جا تپش کے سامنے وجود پہ بس ہے، لیکن چاند کو دیکھ لے تو دیکھنے میں لطف ہے، اگر چاند کے سامنے بیٹھے تو جسم کو لذت ہے۔ وجہ یہ ہے یہ سورج جلال والا روشنی جلالی ہے، چاند کے جمال سے گزری ہے، جو چاند کے جمال کی برکت دیکھنے میں مزہ آیا، یہ سورج کی تپش جلالی ہے، چاند کے جمال سے گزری ہے، برودت میں بدل گئی ہے، جسم کو سہنے میں مزہ آیا۔ میرا اللہ جلال والا کلام جلالی ہے، میرا محمد جمال والا ہے، اگر جلالی کلام سیدھا پہاڑ پہ اتر جاتا ٹکڑوں میں بٹ جاتا۔ خدا نے جلالی کلام کو فین النصر والا کرنے محمد کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، پھر محمد کے جمالی ہوٹوں سے نکالا ہے، اگر یہ جلالی کلام پہاڑ پہ اترتا یہ پھٹ جاتا۔ میرے محمد کے جمال کی برکت ہے، 10 سال کے بچے نے اٹھا لیا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ پتا قرآن تجھ پہ اترا، کالی پیغمبر پہ۔ میں نے کہا قرآن کا وسیلہ بھی پیغمبر کی ذات ہے، نبی کو درمیان سے نکال دے قرآن نہیں ملتا۔ ہم پیغمبر کی ذات کا وسیلہ بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی بات کا وسیلہ بھی مانتے ہیں۔ پہلے پیغمبر کی ذات ہے، پھر پیغمبر کی بات ہے، پھر پیغمبر کی جماعت ہے۔ ہمیں پتہ یہ چلا پہلے دفاع کرنا ہے پیغمبر کی ذات کا، پھر دفاع کرنا ہے پیغمبر کی بات کا، پھر دفاع کرنا ہے پیغمبر کی جماعت ہے۔ میں ایک بات میں بڑی وضاحت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابی وہ ہے جو نبی کی صحبت میں بیٹھے، نبی وہ نہیں ہے جو صحابی کی صحبت میں بیٹھے۔ پتہ یہ چلا نبوت سے صحابیت ملا کرتی ہے، صحابیت سے نبوت نہیں ہے، یہ ہمارا غلط فہمی ہے۔ میں
نبی وہ نہیں ہے جو صحابی پہ کٹھے، صحابی وہ ہے جو نبوت پہ کٹھے، نبی وہ نہیں ہے جو صحابی کے کلام کو لکھے، صحابی وہ ہے جو نبی کے کلام کو لکھے، نبی وہ نہیں ہے جو صحابہ کا ہمیشہ مقتدی بنے، صحابی وہ ہے جو نبوت کا ہمیشہ مقتدی بنے، نبی وہ نہیں ہے جو صحابی کی بیعت ہمیشہ کرے، صحابی وہ ہے جو نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ پتہ یہ چلا نبی وہ ہے جو پیر ہے، صحابی وہ جو مرید ہے، نبی وہ ہے جو امام ہے، صحابی وہ جو مقتدی ہے، نبی وہ جو مفتی ہے، صحابی وہ جو شاعر ہے، نبی وہ جو خطیب ہے، صحابی وہ جو اس کا جسامِ بنا ہے۔ تو بات سمجھ آئی؟ پہلے پیغمبر کی ذات ہے، پھر پیغمبر کی جماعت ہے، جماعت ذات پہ کٹی ہے، ذات جماعت پہ نہیں کٹی۔ ہم نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے، پہلے پیغمبر کی ذات ہے، پھر پیغمبر کی بات ہے، پھر پیغمبر کی جماعت ہے۔ جماعت کا دفاع اس لیے تعلق پیغمبر کی ذات سے ہے، بات کا دفاع اس لیے پیغمبر کی تعلق اس کا پیغمبر کی ذات سے ہے۔ پھر میں آپ سے مختصر سا سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ، ایک طرف پیغمبر کی ذات پہ حملہ ہو، ایک طرف پیغمبر کی بات پہ حملہ ہو، تو پہلے دفاع کس کا کریں گے؟ بولیے۔ ایک طرف پیغمبر کی ذات کا ہو، ایک طرف مسئلہ پیغمبر کی جماعت کا ہو، تو پہلے کدھر جائیں گے؟ بولیے۔ یہ میں بات بڑی درد سے عرض کر رہا ہوں، اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا آپ بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا آپ سمجھائیں، ہم سمجھ جائیں گے۔ کہتے ہیں پیغمبر کی ذات کا کیس کس نے لڑا؟ میں نے کہا صحابہ نے۔ پیغمبر کی نبوت کے گواہ کون ہیں؟ میں نے کہا صحابہ بھی ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا، صرف صحابہ نہیں، پیغمبر کی نبوت کے گواہ کون ہیں؟ میں نے کہا صحابہ بھی ہیں۔ مجھے کہتے ہیں گواہ کمزور ہو گیا، مقدمہ ثابت کیسے کرو گے؟ میں نے کہا بھی مسئلہ گواہ کا نہیں ہے، پہلے مسئلہ تو مقدمے اور کیس کا ہے۔ جب کیس کمزور ہو پہلے وکیل کیس کو مضبوط کرتا ہے، پھر بعد میں گواہ پیش کرتا ہے۔ مرزا قادیانی نے حملہ گواہوں پہ بعد میں کیا ہے، پہلے پیغمبر کی ذات ہمارے کیس پہ کیا ہے، پہلے نبی کی ذات کا مسئلہ یہ ہمارا کیس مقدمہ ہے، پھر پیغمبر کے گواہ پیغمبر کے صحابہ ہے۔ ہم ذات بھی مانتے ہیں، جماعت بھی مانتے ہیں، لیکن ذات پہلے ہے، جماعت بعد میں ہے۔ میں آخری بات کہتا ہوں، میرے پیغمبر کی ذات وہ ہے، اگر قرآن میں دیکھے، قرآن کہتے ہیں من النبیین، اس کے فیصلے نبی ہے، والصدیقین، اس کے فیصلے صحابہ ہے، والشہداء، اس کے فیصلے شہداء ہے، والصالحین، اس کے فیصلے اولیاء ہے۔ تو آپ کو یہ بات تو ملے گی، حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی ہونے کے باوجود دفاع ہمارے پیغمبر کا کریں گے، تو پتہ یہ چلا پیغمبر کے فیصلے نبی ہے، پیغمبر کے فیصلے صحابہ ہیں، پیغمبر کے فیصلے شہداء ہیں، پیغمبر کے فیصلے اولیاء ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو ولایت کی جنگ لڑتا ہے، ایک بندہ وہ ہے کہ جو جہاد کرتے ہوئے شہداء کی جنگ لڑتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو جنگ لڑتے ہوئے ناموس صحابہ جماعت صحابہ کی جنگ لڑتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو انبیاء کے تقدس کی بات کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے کہ جس کی جنگ امام الانبیاء کی ذات کی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پہلے جنگ کون سی ہے، بعد میں جنگ کون سی ہے، اس کے بعد جنگ کون سی ہے۔ ہر جنگ کے تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو پھر پتہ یہ چلا اگر میری جنگ سے نقصان پیغمبر کی ذات والی جنگ سے ہو مجھے مؤخر کر لینا چاہیے، لیکن پیغمبر کی ذات والی جنگ کو کبھی مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں، اگر امام کھڑا ہے، پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، آسمان پہ سورج ہے اور روشنی آسمان پہ سورج ہے، گرمی بڑی سخت ہے، چادر اتنی ہے، یا امام لے سکتا ہے یا مقتدی لے سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ وہ چادر امام کے سر پہ رکھیں گے یا مقتدی کو دیں گے؟ کوئی بندہ کہتے ہیں نہیں جی چادر تو ایک ہے، مقتدی بھی بڑے ہیں، نہ امام بھی
بڑا ہے، لیکن ہم نے چادر کھینچ کے مقتدی کو دینی ہے. تو لڑ پڑتے ہیں، کیا تیری چادر کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا امام کو دے دو، آدھے مقتدی کو دے دو. میں نے کہا بھائی یہ حماقت ہے، پہلے حق امام کا ہے، پھر حق ان کے مقتدی کا ہے. یہ چادر کو 2 ٹکڑوں میں لے کر نہ جاؤ. ہمارے جلسے، ہماری کانفرنس ہے، یہ ناموس صحابہ، ناموس پیغمبر کے دفاع کی چادریں ہیں. خدا کے لیے ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو، ان کو 2 حصوں میں بانٹ نہ دو. پہلے امام کے لیے آ جاؤ، پھر مقتدی کے لیے آ جاؤ. آپ نے نکاح کیا ہے، ادھر دلہا بھی ہے، ادھر بارات بھی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے لڈو یا کھانا کم ہے تو پہلے دلہے کو دیتے ہیں، بارات کو بھاگ میں دیتے ہیں. کوئی یہ نہیں کرتا اس ایک پلیٹ کو تقسیم کر لو، کوئی تھوڑا دلہے کو دے دو، باقی بارات کو دے دو. میرے پیغمبر کی ذات وہ ہے جو کائنات کا دلہا ہے، میرے پیغمبر کی جماعت وہ ہے جو دلہے کی بارات ہے. میرا پیغمبر کی ذات وہ ہے جو امام ہے، میرے پیغمبر کی جماعت وہ جو مقتدی ہے. میں اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارا ذہن بننا چاہیے، پہلے پیغمبر کی ذات ہے، پھر پیغمبر کی بات ہے، پھر پیغمبر کی جماعت ہے. تینوں ہمارا ایمان ہے. اسی ترتیب سے تینوں کا تحفظ ہے، اسی ترتیب سے تینوں کے دفاع کی جنگ ہے. اسی ترتیب سے اللہ مجھے اور آپ کو تحفظ کی بھی توفیق دے، ان کے دفاع کی بھی توفیق دے، لیکن ترتیب اکابر کے ساتھ توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ